السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج الحمدللہ آپ حضرات مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جانا آسان فرمائے اور آپ کا حج کرنا آسان فرمائے۔ دوستو، اصل حج آج سے آپ حضرات کا سمجھیے کہ شروع ہو گیا ہے، تو چند باتیں آپ کو مجھے بتانی ہیں جو مینا کے بارے میں ہیں، کہیں آپ اس غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے وہ غلطی کی تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا، اس لیے آپ حضرات دھیان اور توجہ سے سن لیں، کیونکہ اب آپ کا سفر مینا کا شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلے دن یعنی 10 تاریخ میں آپ بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے، جس کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن صبح صادق سے پہلے یعنی سمجھیے کہ فجر کی اذان سے پہلے رہتا ہے۔ لیکن دوسرے دن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے دن بھی فجر کے بعد کنکر مار دیتے ہیں، دوسرے دن بھی فجر کے بعد کنکر مار دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے دوپہر سے یعنی 12 بجے سے پہلے کنکر ماری، 12:30 بجے بلکہ سمجھیے کہ 12:30 بجے سے پہلے اگر کسی نے کنکر اگلے دن ماری یعنی 11 تاریخ میں، تو اس کے اوپر دم پڑ جائے گا، اسے دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حدود حرم میں ذبح کرنا پڑے گا۔ تو دوسرے دن کا جو رمی کا وقت ہے وہ الگ ہے۔ پہلے دن کا تو صبح صادق سے لے کر اور اگلے دن صبح صادق تک ہے، یعنی پوری رات بھی مار سکتے ہیں۔ لیکن اگلے دن کا جو یعنی 11 اور 12 تاریخ کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے آپ کو کنکر نہیں مارنی ہے، زوال کے بعد آپ کنکر مار سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر مغرب بعد ہم رمی کر لیں، مغرب بعد کنکر مار لیں تو کیا جائز ہے؟ جی ہاں، مغرب بعد بھی آپ جو ہے کنکر مار سکتے ہیں، رمی کر سکتے ہیں، یہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مینا جا رہے ہیں، لیکن آج ہم ایک دکان پر سامان لینے کے لیے گئے، وہاں دکاندار نے ہمارے ابا کو ناخون کٹر دے دیا اور ہمارے ابا نے ناخون کاٹ لیے غلطی سے، تو کیا ہمارے ابا کے اوپر دم پڑ گیا؟ دیکھیے، ناخون وغیرہ کاٹنے سے دم نہیں پڑا، کیونکہ ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا۔ اگر آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تھا اور اس کے بعد میں اگر آپ نے ایک کام کیا ہے، ناخن وغیرہ کاٹے ہیں یا بال وغیرہ مونچھ وغیرہ کاٹی ہے، تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ بغیر احرام کے اگر آپ نے ناخن وغیرہ کاٹ لیے ہیں تو آپ کے اوپر دم نہیں پڑا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ قربانی کا ہے کہ جو آدمی حصہ لینے والا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد جو ہے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، تو یہ مستحب ہے۔ لیکن حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنا یہ منع ہے۔ اگر آپ نے کاٹے تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ تو احرام کے بعد آپ کو یہ سب کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر احرام سے پہلے آپ نے کام کیا ہے تو کوئی بات نہیں، احرام کے بعد کیا ہے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر پیریڈ 10 دن تک ہے تو کیا مینا میں نماز پڑھ سکتی ہیں، طواف بھی کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، پیریڈ کی یعنی حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر کسی کے 10 دن سے بھی اوپر حیض آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے۔ تو 10 دن، بہت سی عورتوں کو 10 دن بھی حیض آتا ہے، جسے پیریڈ بولتے ہیں۔ تو جب تک بھی وہ حیض آ رہا ہے، چاہے آپ مینا میں ہوں، چاہے مزدلفہ میں ہوں، چاہے عرفات میں ہوں، آپ کو جو ہے نماز وغیرہ پڑھنے کی، طواف وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، جو دعا وغیرہ ہیں وہاں پڑھنے کی، دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور طواف بھی اس کے دوران نہیں کر سکتی۔ نہ نفلی طواف کر سکتی ہے اور نہ طواف زیارت کر سکتی ہے اور نہ طواف وداع کر سکتی ہے، اور نہ مطاف کے اندر جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں داخل ہو سکتی ہے۔ ایسی ناپاکی کی حالت اگر ہے تو جہاں باہر میدان ہے مطاف کے باہر، وہاں تک جا سکتی ہے۔ اندر مطاف میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے اور مسجد میں ناپاک آدمی کا جانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے 10 دن تک جب تک بھی حیض آ رہا ہے وہ کسی یعنی طواف وغیرہ اور نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ باتیں آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج قبول فرمائے۔ آپ حضرات دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔